نیاز صاحب، یہ جو تبدیلی کی باتیں کی گئی، کہا گیا تبدیلی آنے والی ہے، پی ٹی آئی نے خاصا اس کو پروپوگیٹ بھی کیا کہ جی خان صاحب بھی جلد باہر آ جائیں گے، حکومت گھر چلی جائے گی، حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے. لیکن فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی طرف سے بڑا واضح پیغام آ گیا، بڑا بھرپور اعتماد ہے جو سہیل بڑائے صاحب نے لکھا. 18 گھنٹے شہباز شریف صاحب کام کرتے ہیں. گویا ایک پیج جو ٹوٹنے کی کچھ افواہیں تھیں جی کہ حکومت کا عدم اعتماد ہو چکا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا حکومت کے اوپر، وہ درار تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی. یہ مسئلہ تو نہیں ہے پاکستان کا. اگر مسئلہ یہ ہے کہ جی شہباز شریف اور فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا شیر و شکر ہونا ہے تو پھر تو ہمیں کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں کرنی چاہیے. کرائسس تو یہ ہے ہی نہیں. بھلے سے یہ پہ 10 سال اور رہتا رہے، اس کی اور جہتے ہیں. عمران خان کے وقت میں یہ ضرور تھا کہ عمران خان صاحب کو دھڑکا تھا کہ مجھے ہٹا کے شہباز شریف کو نہ لے آئیں. ان کو تو کوئی دھڑکا نہیں ہے. اور یہ ایک پہ اس وقت تک مؤثر رہے گا جب تک عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے وہ چلتی رہے گی اور اس میں انٹینسٹی آتی رہے گی. لیکن یہ کیوں بھولتے ملک صاحب کہ اس لڑائی کو عمران خان صاحب نے بھی پسند فرما رکھا ہے. اندرون خانہ میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہوگی، لیکن میرا جو میں اندازہ کر سکتا ہوں اگر ناپ توڑ کا کوئی اشاری نظام میں استعمال کروں تو اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں اس کو ایک خلجان ضرور ہوگا. ان کو ایک غصہ ضرور آتا ہوگا کہ یار یہ بندہ جو ہے بجائے اس کے ہمارے سے معاملہ کرے، ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تھوک کے حساب سے سزائیں بانٹ رہے ہیں 10 سال 15 سال، اور یہ بجائے اس کے کہ نیچے ہونا ہے کہ روزانہ اٹھا کے نہیں سب دوسری طرف عمران خان صاحب میں آپ کو بتاؤں لیکن عمران خان صاحب تو بارہا کہہ چکے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرے، ہم بات چیت کو تیار ہیں، ہم سے مذاکرات کیے جائیں. اور کیے بھی ہیں، اسے بھی کیے، عمران خان نے بھی کیے. علی امین گنڈاپور کو کیوں بنایا وزیر اعلیٰ؟ مذاکرات کے لیے بنایا. گوھر خان کو کیوں دیا تحریک انصاف؟ گوھر خان کا کیا تعلق ہے تحریک انصاف سے؟ 9 مئی سے پہلے تو آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. جس دن صدر بنے خدا گواہ آدھی تحریک انصاف کو گوھر صاحب کا نام بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ کرنا ہوگا کہ جن صدر بنے انہوں نے فارم فل کیے ہوتے یا نہیں کیے ہوتا. صرف اس مذاکرات کے لیے دیے. یہ اور بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کب نہیں کہا مذاکرات نہیں کرتے؟ اسٹیبلشمنٹ نے کب نہیں کیے؟ سارے کر رہے تھے نا. مجھے خود ان بتائے جو مذاکراتی ٹیم ہے تحریک انصاف کی، ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو جب ہم کسی نتیجے پہنچتے ہیں تو عمران خان صاحب اٹھا کے گدی کے ٹوکرے پھینک دیتے ہیں. مجھے نہیں چاہیے مذاکرات. جب یہ اندرون خانہ جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اب سب کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو یہ خبریں ملتی ہوگی کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ عمران خان نے ان سے استعفیٰ مانگ لیا ہے. یہ بھی ہوگی کہ وہ گوھر خان کو نہیں ملنے سے وہ پیغامات نہیں ہے، وہ ان کو نام آتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملنا چاہتے. وہ اصل میں 2 باتیں اس وقت ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کو کہ ذہن کو اگر میں پڑھنے کی کوشش کروں، اور میرا خیال ہے کہ مجھے تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں، وہ یہ ہوتا ہے نا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا. وہ صرف اور صرف اس وقت یہ گیج کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر میں زندہ ہوں یا نہیں زندہ، اور سوشل میڈیا کے پریشر میں یا انڈیپینڈنٹ آف سوشل میڈیا آپ کا جو مین سٹریم میڈیا ہے جہاں پہ نصر اللہ ملک صاحب نے اپنا ایک پریمیئر پروگرام کرنا ہے، اس کے اندر میں ڈسکس ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں. ٹھیک، چاہے آپ ان کو گالیاں دے بیٹھ کے، چاہے ان کو ایز لانگ ایز یو ڈسکسنگ. لیکن درانی صاحب کی بات پھر درست ہے نا کہ غیر سیاسی پاکستان تحریک انصاف نہیں، غیر سیاسی دیکھو انہوں نے طے کر لیا. ان کو یہ پتہ ہے اگر انہوں نے یہ طے کر لیا بڑا ڈینجرس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آج تک کسی کو معاف نہیں کیا. عمران خان صاحب کی مجھے کئی اسٹیبلشمنٹ لوگ کہتے ہیں نا میرے سے زیادہ کس کو غصہ ہے عمران خان صاحب پہ؟ محمد علی درانی صاحب تو میرے بہت قریب دوست، آپ کو اندازہ نہیں ہماری کتنی قربت ہے. ان کو ساری میری کیفیت کا پتہ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں اندر کی. ان کو میں لفظ خراب ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے، لیکن اگر مجھے ان کو نفرت ہے تو ان کو معلوم ہے کتنی ہے. میں یہ کہتا ہوں جی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اندر جو اس وقت ہے وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جی مجھے نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ آج تک کسی کو نہیں لے کے آئے. یہ نواز شریف کو لے کے آئے ہیں. جب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے، یہ ڈینجر صورتحال ہے. یعنی کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے کہیں نہ کہتے تھے جی عمران خان کا کون گارنٹی دے گا، بے اعتبار آدمی ہے. میں کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن آپ اپنے بارے میں بھی تو کہنا، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. کیسے آپ کی گارنٹی کون دے گا؟ آپ نے تو کہہ رہے کہ جی ملک صاحب نہیں مانتے جی، باس کے پاس گیا وہ ان کو یہ بات پسند ہے. کرائسس اس وقت یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے نا، عمران خان صاحب کو اس فرق اس لیے نہیں پڑتا
کہ عمران خان صاحب ہے نتھنگ ٹو لوز. کیا ان کو وہ کیا لوز کرنا انہوں نے؟ جیل بڑھ جائے گی. فرض کیا بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری آسودگی ہے اور یہ میرا مسکن ہے. تو یہ جو کیفیت ہے مذاکرات کی کہ آپ پہلے ہم یہ کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں کرتے, یعنی کہ پہلے ہم ان سے یہ کوشچن کریں پھر وہ کرنا چاہیے, پھر وہ کہتے ہیں. بھائی بات یہ جی کہ میرا خیال یہ ہے جو میں اور یہ ڈینجرس ہے کہ عمران خان صاحب اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کو اس حالت میں حکومت کرنے دوں گا کہ جو محمد درانی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ہیں نا 25 کروڑ لوگ جی وہ ان کے اوپر عدم اعتماد رکھیں, سڑکوں پہ, گھروں میں, آپ کے دفتروں میں, ہر جگہ پہ وہ ان کے اوپر, اور اس کو انگیج کیا ہوئے انہوں نے اس پبلک مائنڈ سیٹ کو اپنے یوٹیوبر سے, اپنے سوشل میڈیا سے اور کسی حد تک آپ سے. اور آخری بات یہ ہے کہ میں ہل جاتا ہوں جب مجھے کوئی بندہ ملتا ہے تحریک انصاف کا یا عمران خان کا حامی, تو کہتے ہیں جی میں نے رات جو ہے نا فلاں یوٹیوبر کو سنا ہے جن کا میں نام نہیں لینے چاہتا, فلاں کو سننا, فلاں کو سننا, ایک سیریز بتاتے ہیں اور ریلیجیسلی سن رہے ہیں, اور یہ ان کی یہی اچیومنٹ ہے. اور درانی صاحب یہ اچیومنٹ تو ہو سکتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ریلیونٹ ہیں, آپ ٹاک شوز میں ڈسکس ہوتے ہیں, لوگ آپ کے سپورٹرز ہیں, فین آپ کے بہت زیادہ ہیں فینز, لیکن دوسری طرف دیکھا جائے جو راجنیتی ہوتی ہے, جو حکومت ہوتی ہے, سرکار ہوتی ہے, حکومت شہباز شریف صاحب کی ہے. حکومت کے لیے اپوزیشن کوئی میٹر نہیں کرتی, وہ سزائیں پہ سزائیں اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈرز کو سنائی جا رہی ہیں. احتجاج پی ٹی آئی کر نہیں پاتی, 5 اگست ہو 14 اگست ہو برے طریقے سے پی ٹی آئی کے احتجاج ناکام ہوئے. تو پھر سوشل میڈیا پہ اگر ایک پاپولر پارٹی ہے, حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو, تو کوئی پرواہ نہیں ان کی. ایک سہیل بڑائچ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کرائی تھی, قبولیت اور مقبولیت کی. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چلتی. جب مقبولیت ہوتی ہے تو اس وقت قبولیت بھاگ جاتی. میں نے 2022 سے پہلے شہباز صاحب سے بھی ملاقات کی تھی جیل میں جا کے, ریکنسیلیشن کا یہ سارا پروسیس تھا. لیکن جو اس وقت جوہری فرق آ چکا ہے نا, 2018 کے الیکشن ویسے ہی الیکشن تھے جیسے 14 کے تھے, لیکن 2024 کے الیکشن جو ہیں اس کے اندر اب قبولیت کی افادیت وہ نہیں رہی, چونکہ مقبولیت دوسری طرف چلی گئی ہے. پہلے مقبولیت انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتی تھی. یہ جو پبلک فیکٹر انوالو ہوا ہے یہ کسی کروٹ بیٹھنے نہیں دے رہا اپوزیشن کو یا پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو یا حفیظ صاحب نے. یہ اتنا جانتے ہیں سیاست کو ماشاءاللہ, اور عمران خان صاحب کو شاید ان کے گھر والا ہی کوئی جان سکتا ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ, حکومت اس وقت شہباز, اگر آپ نے حقیقت پوچھنی ہے تو نواز شریف صاحب کا حال پوچھے جا کے کہ وہ اس وقت کس کٹ کے اندر مبتلا ہے. بات اس وقت یہ ہے کہ ہر وہ فرد جو عوام کی مقبولیت میں سانس لیتا تھا اس کا سانس نہیں آ رہا. جسے عوام کی مقبولیت کا پتہ ہی نہیں ہے, جو صرف قبولیت کی سانس لیتا ہے, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جیسے لوگ جو ہیں ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم ملک کے مفاد سے سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں. ملک کا مفاد ہمیں اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ عوام ایک رخ پہ جا رہے ہیں اور حکومت دوسرے رخ پہ جا رہی ہے. اس لیے جو 18 گھنٹے کام تو ہو رہا ہے, مشین تو 18 گھنٹے چل رہی ہے لیکن ویسی چل رہی ہے جیسے ہمارے پاور پلانٹ چل رہے تھے کہ مطلب پیمنٹ جاتی تھی اور بجلی نہیں آتی تھی. تو اس وقت حکومت 18 گھنٹے کر کے ملک کی معیشت کو نہیں کھڑا کر پا رہی. حکومت 18 گھنٹے کام کرنے کے باوجود عوام کے مسئلوں کو حل نہیں کر پا رہی. حکومت جو ہے وہ کاشتکاروں کے مسئلے, وہ تاجروں کے مسئلے, وہ بزنس مینوں کے مسئلے حل نہیں کر رہے, وہ سارے جا کے پنڈی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک گراؤنڈ کے اوپر ایک گراؤنڈ سیل آ چکا ہے پبلک اوپینین کا, یہ آج کا چیلنج ہے. اس کو آپ قبولیت کے ڈنڈے سے نہیں ہانک سکیں گے. اس کو آپ کو ایک نیا فارمولا بنانا پڑے گا جس کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ جی بالکل کوئی انقلاب آ جایا کرتا ہے ایسی کنڈیشنز میں, لیکن ایسی کنڈیشنز میں جو جو اختیار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہیں پبلک اوپینین کو
पॉलिटिकली हैंडल करने का कोई मैकेनिज्म इवॉल्व करना पड़ता है, जिसके नतीजे में आप आगे का रास्ता बना सकते हैं। क्योंकि इस वक्त टकराव किसी के मफाद में नहीं है, मुल्क के मफाद में नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, एक और फैक्टर जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये है कि हमारी जो एलीट क्लास है, हमारी वो क्लास जिसका सब कुछ मुल्क से बाहर है, वो नहीं चाहती कि इस्टेब्लिशमेंट और पब्लिक के दरमियान रिकंसिलिएशन हो सके। वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और अवाम आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहें, और वो ये तासुर पैदा करते रहते हैं कि जी अवाम का क्या है, अवाम कल हमारे साथ होंगे, परसों हमारे साथ होंगे। आप देखें चंद दिनों बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, 2 साल में ये हो जाएगा। ये बातें हकीकत होंगी, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन हमारी जो नाकिस अक्ल कहती है वो ये कहती है कि अवाम को बिल्कुल जीरो ना समझें। अवाम काला नाम तो होते हैं, लेकिन अगर जाग जाए तो फिर वो बड़े ही मतलब ना सोते नहीं है। फिर वो हमने भुट्टो साहब को मैंने 10 साल, यजीद साहब ने तो बड़े करीब से देखा, 10 साल ज़िया-उल-हक के रगड़े जो मिले पीपल्स पार्टी को, वो देखने के बाद 86 में जो कुछ हमने देखा, हमें आपकी शराफत भी भूल गई थी। तो लिहाजा ये जो सूरत हाल है, इसको एक अवाम की हकीकतों को समझते हुए मुल्क के मफाद में सियासतदानों को भी, अपोजिशन को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी आगे बढ़ना चाहिए, और दानिश्वरों को उन्हें खुश नहीं करना चाहिए, उन्हें हकीकत का आईना दिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दुरानी साहब एक और कमर्शियल ब्रेक हम प्रोग्राम में शामिल कर लें, तो वापस आके इस पे बात करेंगे कि फिर निकलने का इस बहरान से रास्ता क्या हो सकता है। अगर टकराव की पॉलिसी पे सियासतदान चलते रहे तो फिर शायद हालात बेहतर ना हो सकें, लेकिन रास्ता क्या है।